بعد الحمد والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم۔ محترم و معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ حضرات قاری غلام عباس کے چینل پر تشریف لائے۔ آئیے ہم آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے اختلاف نہیں اتفاق۔ محترم سامعین، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں اختلاف ختم کرنے اور اتفاق پیدا کرنے کے طریقے کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ تم اس دنیا سے جاؤ، نہ تم مرو مگر یہ کہ ہو تم کامل مسلمان۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اختلاف نہ کرو۔ محترم سامعین، مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اختلاف کے ختم کرنے اور اتفاق پیدا کرنے کے طریقہ کو بیان فرمایا ہے۔ تین باتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ہم اپنے درمیان اختلاف کو ختم کر سکتے ہیں، اتفاق پیدا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے اپنے دلوں کو خالی کریں۔ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے دھڑکیں۔ ہر وقت ہمارے دل میں یہی ہو، میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہر آن میں، ہر لحظے میں، ہر گھڑی میں، جہاں کہیں بھی ہوں، میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اتیان بالاوامر، اجتناب عن النواہی پر عمل کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لیں اور منہیات سے رک جائیں، استحضار کرتے ہوئے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہی تقوی کا خلاصہ ہے۔ اسے متقی کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس کے دل کی دھڑکنیں اللہ کے لیے دھڑکنے لگ جائیں، اسے متقی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل جس پر ہم نے عمل کرنا ہے وہ یہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ایک دو دن، 4 دنوں کی بات نہیں، بلکہ مرتے دم تک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرتے رہنا۔ حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ راجح قول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں، حبل اللہ سے مراد قرآن پاک ہے۔ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا ہے کہ قرآنی تعلیمات پر جو بندہ عمل کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، قرآن کی حفاظت کرتا ہے، قرآن کی اشاعت کرتا ہے، قرآنی تعلیمات کو عام کرتا ہے، قرآنی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، دوسروں کو صحیح بتاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ حبل اللہ پر عمل کرنے والا ہے، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے۔
تیسرا عمل وہ ہے جس پر ہم اگر عمل کر لیں گے، تیسری بات وہ ہے جس پر ہم اگر عمل کریں گے تو ہمارے درمیان اختلاف ختم ہو سکتے ہیں اور اتفاق پیدا ہو سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم فرقوں میں نہ بٹو، تم اختلاف میں نہ پڑو۔ مطلب یہ ہے فرقہ پرستی، نفس پرستی، شیطان پرستی، آبا پرستی، اس کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ قرآن و احادیث کی روشنی میں اپنے دینی دنیاوی اختلافات کو ختم کرو، اپنے دینی دنیاوی مسائل کا حل قرآن حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرو کہ جب بھی تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، دینی ہو یا دنیاوی، فرقہ پرستی کے پیچھے نہ پڑو، نفس پرستی کے پیچھے نہ پڑو، آبا پرستی کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ قرآن کو سامنے رکھ کر، احادیث نبویہ کو سامنے رکھ کر اپنے دینی دنیاوی اختلافات کو ختم کرو، اتفاق پیدا کرو۔ تو آج کے لیکچر سے ہمیں 3 نصیحتیں حاصل ہوئیں۔ پہلی نصیحت ہمیں یہ حاصل ہوئی کہ ہم نے اپنے دلوں میں اللہ کے خوف کو پیدا کرنا ہے، اللہ کے ڈر کو پیدا کرنا ہے۔ دوسری نصیحت ہمیں آج کے لیکچر سے یہ حاصل ہوئی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، مضبوطی سے پکڑنا ہے، مرتے دم تک اللہ کی رسی کو ہم نے مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، یعنی قرآنی تعلیمات پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تیسری نصیحت ہمیں آج کے لیکچر سے یہ حاصل ہوئی کہ جب بھی ہمارے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہوگا دینی یا دنیاوی، ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں اس کا حل تلاش کریں گے، اس میں اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے، اختلاف کو ختم کرنے، اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام۔